السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت ہیں، اس کے اندر آیات تقریباً 123 ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا نام ہے، اسی لیے اس کا نام ہود ہے، سورہ ہود۔ سورہ یونس اور سورہ ہود ساتھ ساتھ زمانوں میں نازل ہوئی۔ وہاں پہ انبیاء کرام کا، کچھ انبیاء کا مختصر ذکر یہاں ڈیٹیل میں ذکر آیا ہے۔ وہاں توحید پہ زور تھا اور یہاں مختلف رسولوں اور ان کی نافرمان اقوام پر بھیجے گئے عذاب کا ذکر ہے۔ کہا کہ اگر کسی رسول کے براہ راست مخاطبین اس کی بات نہ مانے تو آخر ان کو اس دنیا میں بھی ایک سخت سزا ملتی ہے۔ یہ سورہ جو ہے دلیل رسالت محمدی ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد و حساب مہربان ہے، جس کی رحمت ابدی ہے۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے الف لام را۔ کتاب احکمت آیات، جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔ کتاب احکمت، احکمت کسی چیز کو اچھی طرح مضبوط کرنا، کسی چیز کو اچھی طرح گانٹھنا، مضبوط کرنا، کپڑے کو خوب یعنی بل دے 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 کر اس کو مضبوط بنانا، گف کرنا۔ قرآن کی تعلیمات پہلے مختصر، جامع، گٹھے ہوئے جملوں کی شکل میں نازل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مفصل اور واضح ہوتی چلی گئیں۔ مکی دور کی ابتدائی صورتیں بہت اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ آئی ہیں۔ گویا قرآن کی آیتوں کی مثال ایسے ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، ایک ایک لفظ کے اندر معنی کا جہان ہے، خزانہ ہے۔ پھر مدنی دور میں جو باتیں مکی دور میں ہوئی بہت مختصراً جامع انداز میں، مدنی دور میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ایک نظام کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی۔ اب اس چیز کا حوالہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا، ان کو احساس دلانا کہ اللہ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کتاب کو کتنے اہتمام کے ساتھ نازل کیا۔ یہ کوئی عام ہستی کی طرف سے آئی ہوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں، یہ کوئی عام آیات، عام باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت اہتمام کے ساتھ آئی ہے۔ کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔ خدائے حکیم وہ حکمت کے خزانوں کو کس طرح مختصر لفظوں میں بند کر کے پھر ان کو کھول کے دکھانے والی ہستی ہے، حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک طرح سے تعارف ہے۔ پھر اس کتاب کا پیغام کیا ہے، ان آیات کا پیغام کیا ہے؟ آیت 2 میں اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔
ہمیشہ تمام نبی اسی پیغام کے ساتھ بشیر اور نذیر بن کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میسج کو لے کر آئے اور آپ نے کہا کہ جو مان لیں گے ان کے لیے میں اللہ کے فضل، اس کی رحمت کی خوشخبری دینے والا ہوں، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے میں ہولناک عذاب سے ان کو ڈرانے والا ہوں. چنانچہ انذار اور بشارت کا یہی فریضہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا. یہ کتاب ہمیں یاد دہانی کراتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں دینا. بس 100% ہماری وفا اس کے لیے ہونی ہے، ہماری اطاعت اس کے لیے ہونی ہے، اور یہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ بہترین انداز میں درست تعلق قائم کرنے کا سبق دے رہی ہیں یہ آیات، کہ درست تعلق کیا ہے، بہترین تعلق کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ نذیر و بشیر کیوں بنا کر بھیجے گئے؟ اسی ایک میسج کے ساتھ بھیجے گئے. آیت نمبر 3، یہ میسج پڑھ رہے ہیں نا ہم اس آیت، ان قرآن کی ان آیات کے، جن کو آیت 1 میں ہم نے کیا کہا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو. ثم توبوا الیہ، اپنے پروردگار سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو. یہ خوشخبری کا پہلو پیچھے ہم نے پڑھا نا، بشیر و نذیر. اب وہ بشیر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری دے رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ کیا ہے کہ کیا کرو؟ اپنے رب سے مغفرت مانگو. آیت 2 میں ہم نے دیکھا بشیر و نذیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس. اب وہ خوشخبری آیت 3 کے اندر استغفار کرنے والوں کے لیے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، اس کی طرف رجوع کرو. تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں ایک معینہ مدت تک اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم دے گا، موقع دے گا تمہیں، اور ہر مستحق فضل کو خاص اپنے فضل سے نوازے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اب اگر تم نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ کس چیز سے منہ پھیرو گے؟ استغفار سے منہ پھیرو گے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر ایک ہولناک دن کی سزا کا اندیشہ رکھتا ہوں. یعنی اگر تم استغفار سے منہ موڑو گے، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ موڑو گے، تو یاد رکھو اتمام حجت کے نتیجے میں جو عذاب پچھلی قوموں پر آیا، قوم عاد، قوم سمود پر، وہ تم پر بھی آ سکتا ہے. توبہ استغفار کے بارے میں سمیرا کا لیکچر ذرا سا ذہن میں لے آئیے. بہت خوبصورت انداز میں ہم نے سیکھا، جانا توبہ کو، مختلف باتوں کو. توبہ کے بارے میں ایک بات اچھی طرح جان لیجئے. توبہ کی دو یوں سمجھ لیں رکن ہیں توبہ کے دو، ایک استغفار ہے اور دوسرا توبہ ہے. استغفار اپنے جرم کی معافی مانگے انسان اللہ تعالی سے، اللہ سے عہد کرے آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرے، صحیح راستہ اختیار کرے. اور اگر وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کر رہا اور جرم سے نہیں بچ رہا، پھر 1,00,000 دفعہ بھی وہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، سوری اللہ تعالی، بندوں کو کہے میں معافی مانگتی ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تو وہ 1,00,000 دفعہ بھی یہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کے حوالے سے ہمیں ایک طرح سے اپنی رحمت کی امید دلائی ہے، اور ساتھ ہی
یہ بتایا کہ توبہ کو مذاق نہیں بنانا، استغفار کو مذاق نہیں بنانا، سیدھے راستے سے تم نے میری طرف آنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ نے کہا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اللہ اسے اپنے فضل سے نوازے گا۔ کب نوازے گا اللہ اپنے فضل سے؟ استغفار کرے گا، نبی کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کو چھوڑے گا، ٹریک پر آئے گا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور جو نہیں آئے گا، کوئی کہتا ہے میں نہیں آتا تو نہ بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ اب جو نہیں آتا اس کے لیے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کی آیات کے اندر ڈھالا، یا قرآن کی آیات کے مفہوم کو نبی کے انداز میں ڈھال کر اللہ نے فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں تم پر ایک ہولناک دن کی سزا کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے بہت سخت پوائنٹ جس سے بچنے کی ضرورت ہے، جس سے بچنے کے لیے توبہ استغفار کی ضرورت ہے، دن میں بھی ضرورت ہے اور رات کو بھی ضرورت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ذہن میں رکھیے کہ دن میں 70 سے 100 بار دنیا کی صالح ترین ہستی کا یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو بدرجہ اولا یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، چاہیے۔ آیت 4 الی اللہ مرجعکم، یاد رکھو ودن بریکٹ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اصل میں یہ آیت 3 میں جس عذاب کا ذکر آیا نا وہ کون سا عذاب تھا؟ دنیا کا عذاب، جو کہ اتمام حجت کے نتیجے میں مکذبین کے اوپر آیا کرتا ہے۔ اس آیت 4 الی اللہ مرجعکم انہیں آخرت کے عذاب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد واپسی تمہاری اللہ ہی کی طرف ہے، ہر چیز پر وہ اللہ کون ہے؟ قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 5 الا انہم یثنون صدورہم، انہیں دیکھتے ہو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں کہ اللہ سے چھپ جائیں۔ یسنون سنا سے ہے، سے نون چھوٹی ہے، پھیرنے، موڑنے، لپٹنے کے لیے آتا ہے۔ اصل میں جب آدمی کو کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، جب وہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا، توجہ نہیں دینا چاہتا، تو عموماً اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسے کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، کندھے اچکاتا ہے، منہ کو پھیرتا ہے، کندھے موڑتا ہے، سینے کو موڑتا ہے، اور وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر عموماً اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یثنون صدورہم، اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، جہاں حق کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کو نہایت نفرت، حقارت، گھمنڈ سے چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔ سورہ الحج آیت 9 میں ہم دیکھیں گے ثانیہ عطفہ، یہاں یسنون صدورہم۔ اب اصل میں متکبرین قریش کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ نبی کی دعوت کے جواب میں ان کا جو کردار تھا، ان کا جو ایکشن تھا، ایٹیچیوڈ تھے ان کے، وہ کیا تھا؟ سینہ موڑ کر چل دینے، اور ایسے وہ شو کرتے تھے کہ جیسے ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، اور مزید یہ کہ تم جس عذاب کی ہمیں خبر دے رہے ہو ہم نے اپنے آپ کو اس عذاب سے محفوظ کر لیا، ہم بہت پروٹیکشن کے اندر ہیں، ہمیں کسی ڈراوے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی عذاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی بات کو خاطر میں لانے والے نہیں ہیں۔ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں لیستخفوا منہ، کہ اللہ سے چھپ جائیں گے۔ حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، یعنی ایسے ایسے لپیٹ کے، چادریں وغیرہ لپیٹ کے تو وہ چل رہے ہیں،
ود ان بریکٹ یہ اس وقت بھی اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں، بریکٹ کلوز، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیتوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے. آپ دیکھیں کہ شتر مرغ طوفان کا احساس کر کے اپنا سر ریت میں چھپا لیا کرتا ہے، تو اس سے طوفان کا رخ تو بدلتا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اگنور کیا ہوا ہے، ان کو مہلت دی ہوئی ہے، تو یہ خوب گھمنڈ میں آ کر اچھل رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں. اس سے عذاب سے، اللہ کے غضب سے چھپنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. حالانکہ جب اللہ لے کر آئیں گے نا اپنا عذاب، تو کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا. اللہ تو جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو بھی. یہ کہاں چھپ کے جا سکتے ہیں، یہ کہاں جا سکتے ہیں. یعنی آج یہ اپنے اوپر چادر لپیٹ کر سینہ موڑ کر نبی کی محفل سے تو نکل رہے ہیں، کھسک رہے ہیں، لیکن اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں. آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. پچھلے مضمون کی مزید وضاحت، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی قدرتیں، اس کا خبیر ہونا، اس کا علیم ہونا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ارینجمنٹ انسانوں کے لیے کتنا زبردست ہے. جہاں اللہ نے لوگوں کی روحانی غذا کا بندوبست کیا اپنی کتابیں، اپنے رسولوں کے ذریعے، وہاں اللہ نے ان کی جسمانی نشو و نما کو بھی بندوبست کیا. بندوں کا، چرند پرند، جاندار، کیڑے مکوڑے، کائنات کی ایک ایک جاندار شے کا بندوبست، رزق کا بندوبست اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر لیا ہے. اللہ سے کیا چھپانا، اللہ کا علم تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر جاندار کو وہ رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ سمندروں کی تہوں کے اندر موجود ہے، غاروں کے اندر کہیں چھوٹا منا سا کیڑا ہے جو آنکھوں سے خالی نظر بھی نہیں آتا، وہ اس کو وہاں پہ بھی رزق پہنچا رہا ہے. کوئی چیز تمہاری اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تم اس کے رزق پہ پلتے ہو اور نفرت اور حقارت اور گھمنڈ دیکھو کتنا زیادہ ہے. یاد رکھو اللہ تمہارے ٹھکانوں سے واقف ہے. مرنے کے بعد جس زمین کے سپرد کیے جاؤ گے اسے بھی وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے جہاں وہ دنیا میں رہتا ہے، اور اس جگہ کو بھی جانتا ہے جس کے سپرد وہ مرنے کے بعد دنیا میں کیا جائے گا. اس کو قبر کہاں ملے گی، زمین کے کس حصے پر اس کو قبر ملنے والی ہے، وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے دنیا کی رہائش کو اور اس کی قبر کو، اس کے سارے ٹھکانوں کو جاننے والا ہے. اس سے بندوں کے ٹھکانے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ مراد ہے. سے کہاں اس نے زندگی گزارنی ہے، کہاں اس نے پلنا بڑھنا پرورش پانا ہے، کہاں اس نے مرنا ہے، کہاں اس نے اندر جانا ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ اس کے پاس مینٹین ہے. تو ظاہری بات ہے کل فی کتاب مبین، سب ایک کھلی کتاب میں، ایک واضح کتاب میں درج ہے. تم کہاں اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش کیے جاؤ گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا، اب اس میں جو ہے نا ایک کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس کو دور کر لیجئے. اللہ رزقھا، اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جاندار کو رزق وہ پہنچائے گا بھی، وہ پہنچائے گا نہیں، پیدا کر دیا ہر ایک بندے نے اپنا رزق. جانور نے، کیڑے مکوڑے نے کوشش کر کے اپنا رزق خود حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک قانون بیان کیا ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اس کے لیے کوشش کی. اگر رزق اس کے ذمے ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان، جانور بھوک سے مرتے ہیں، تو ہم کہیں اللہ کے ذمے ہے رزق بھی وہ پہنچا دے. نہیں، اس نے تو خزانے رکھ دیے ہیں زمین کے اندر، اس نے چیزیں رکھ دی ہیں.
اب اس نے کہا محنت سے تلاش کرو، لو. اچھا ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ دنیا میں ہی چند ظالم ان خزانوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ باقیوں کو اس سے محروم کر لیتے ہیں. سیلاب آتے ہیں، اس قدر تباہی ہوتی ہے. اللہ نے تو ایک سسٹم بنایا ہوا تھا نا، اللہ نے کہا تھا اپنی ارینجمنٹ کرو، اپنی پوری پلاننگ کرو، اپنا ہوم ورک کرو. اب یہ پھر لوگوں کی، حکومتوں کی نااہلیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنے وسائل کو، اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل کو پہلے سے صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ تباہی آتی ہے. اللہ نے اس کام کے لیے یہ اس طرح سے چیزیں اس لیے نہیں پیدا کی تھی، اللہ نے بندوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 7 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. بار بار میں نے آپ کو بتایا کہ دن سے مراد میرے منگل، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ والا دن نہیں ہے. اللہ کے دن اور دن ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے دن اور دن ہوتے ہیں. اللہ کا ایک دن ہمارے دن کے حساب سے ممکن ہے، قرآن بتاتا ہے 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے. شاباش. گویا یہاں اللہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. میسج کیا ہے؟ کائنات، یہ دنیا کوئی کھلنڈرے کا نعوذ باللہ کھیل نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ نے کہا کن تو وہ بن گئی. وہ چاہے تو کن ہوتا ہے، اس نے پروسیس سٹارٹ کر دیا کن کہہ کر. دنیا کے بننے کا، کائنات کے بننے کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. لیکن یہ جو اللہ کی سکیم ہے نا، اس کے پیچھے بہت لمبی پلاننگ تھی، بہت زبردست اہتمام تھا. انسانیت کو، انسانوں کو، جس کو اللہ نے قیامت کے دن جنت کے لیے ماسٹر پیس بنانا تھا، ان ماسٹر پیسز کے لیے اللہ نے دنیا میں ایک بہت لمبی پلاننگ کر کے ان کو دنیا کے اندر بسایا. آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا، 6 ادوار میں پیدا کیا. 6 دن سے مراد 6 ادوار، 6 ادوار، 6 زمانے. یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد سامنے نظر آ کر رہے گا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ within bracket تمہاری پیدائش سے پہلے بریکٹ کلوز، اس کا عرش پانی پر تھا. عرش کیا ہے؟ اللہ کا عرش، اللہ کی حکومت، اللہ کا اختیار، اللہ کا اقتدار. گویا یہ زمین جب بنی، اس کے بننے سے پہلے سارا کرہ کہتے ہیں پانی ہی پانی تھا. اور اللہ کی حکومت ظاہری بات ہے جب تھی تو ایک طرح سے پانی تھا، پانی پر حکومت تھی. پھر وہاں اس پانی سے اللہ نے زمین کی وہ جو خشکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے. اس کے بعد ایک دنیا آباد ہوئی. اور آج جدید سائنس نے بھی یہ بات تحقیقات سے، ریسرچ سے ثابت کر دی، جو اللہ نے صدیوں پہلے قرآن کے اندر بیان کی، کہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی اصل پانی ہی ہے. پانی ہی تھا اصل میں، پانی سے ہی دنیا بنی، کائنات بنی. اس کے بعد پہلے دنیا میں پانی تھا اور پانی کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ خشکی لائی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا کہ زمین کا 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ صرف خشکی ہے. اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار، اتنے لمبے ٹائم پیریڈ میں پیدا کرنا، اپنے عرش کی مثال دینا، یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تمہیں آزما کر دیکھ رہا ہے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ اس مقصد کا بیان ہے جس کے لیے دنیا اہتمام کے ساتھ اور 6 دن میں پیدا کی گئی تھی، جو ہمارے حساب سے ہزاروں لاکھوں سال کے برابر ہو سکتے ہیں. انسان کو آزادی ملی، اختیار ملا، تاکہ اس کو پتہ چلے
کہ اس کا مالک اور خالق کون ہے، وہ دیکھے کہ میرے سامنے دو آپشن ہے، جنت کی طرف جاتا ہوں یا جہنم کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ نے مکمل اس کو آزادی دے دی، اور آزادی دے کر اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرے؟ احسن عملا، سب سے بہترین کوالٹی والا عمل کون کرتا ہے، کوانٹٹی والا نہیں، کوالٹی والا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کو سب سٹینڈرڈ عمل نہیں چاہیے، اللہ کو عمل ایسے چاہیے کہ جو جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے میرٹ بن سکے اور وہ اس میرٹ پر پورا اتر سکے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، جب تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو حق کا انکار کرنے والے فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہ بات تو بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھاتے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جزا اور سزا ہے، تو بجائے یہ کہ یہ تمہاری بات مانے، اپنی اصلاح کریں، اپنے لیے کوئی لاہ عمل مرتب کریں کہ اب سے میں نے احسن عملا کی زندگی گزارنی ہے۔ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان باتوں کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاگل پن، آپ کی شاعری، آپ کے الفاظ و بیان کی جادوگری قرار دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ہی نہ آپ کی باتوں کی طرف آئے، وہ کوئی امپریشن ہی نہ لے سکیں، وہ کوئی اصلاح ہی نہ کر سکیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے بس، تاکہ لوگ ان کی بات پر، نبی کی بات پر توجہ ہی نہ دے۔ اور کہتا بھی کون تھا؟ ان کے بڑے بڑے سردار، رئیس، پڑھے لکھے لوگ۔ ظاہری بات ہے عوام تو کل نام، انہوں نے اپنے دماغوں سے سوچنا کبھی سیکھا ہی نہیں، اور یہ انسان کا ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے لوگ، جو کہہ دیا، جس نے کہہ دیا ادھر ادھر سے اس نے وہ بات کو لے لیا، سن لیا۔ تو ان کی بھی یہی حالت تھی۔ میرے اور آپ کے لیے لیسن لیبلوکم احسن عملا، قرآن میں بارہا اس سبق کی طرف اللہ نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا کہ تمہارا ٹارگٹ، تمہارا فوکس، تمہارا مشن تمہارے پیدا کرنے والے کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ یہ چاہتا ہے تم احسن عملا کی طرف چل پڑو۔ دنیا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، احسن عملا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اپنی توجہ کو اس کی طرف مبذول کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا، یہ جو عرش کا تصور ہم نے ابھی پڑھا، یہ امور متشابہات میں سے ہے، سمجھ آئی ہے؟ عرش وہ مقام ہے جہاں سے اللہ اپنے آرڈرز جاری کرتے ہیں۔ کہاں سے جاری کرتے ہیں؟ کیا کوئی خاص اسپیسیفک جگہ ہے؟ ہمیں نہیں بتایا، امور متشابہات ہیں یہ سارے کے سارے۔ کیا اللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا باقاعدہ کوئی تخت ہے؟ یہ سب امور متشابہات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی ہماری عقلیں، ہمارے دماغ، ہمارے ننھے منھے دماغ، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پردے اٹھیں گے، یہ نقاب اٹھیں گے آخرت میں جا کر کہ وہ کیا تھا اور کیسے تھا۔ یہ متشابہات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آیات کچھ محکم ہے اور کچھ متشابہ ہے، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ٹکرے تو آپ کہیں کہ جی میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے، بہت معذرت، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول کے رکھے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اچھے اچھے رائٹرز کو، اچھے اچھے اسکالرز کو سنیے، پڑھیے، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے 2-4 لائنوں میں بھیج دیجئے۔ سننے والے نے، سمجھنے والے نے سمجھنا ہوگا تو وہ سمجھ لے گا، ادروائز بہرحال میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ وہ نہیں سمجھے گا۔ میرے آپ کا کام ہے 2-4 لائنوں میں جو اس کو بتا دیں، باقی اس کو اللہ کے حوالے کریں اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑھیں اس کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ ایسی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہیں ایسی جگہ کہ جہاں پہ اللہ کو رپورٹ پیش ہوتی ہے، رپورٹنگ سینٹر جیسے ہوتا ہے نا، فرشتے جاتے ہیں وہاں پہ، جا کر اللہ کے سامنے
دنیا کے اندر جو کچھ امور ہو رہے ہیں ان کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے. یہ جو فرشتے ہیں ان کو کارکنان قضاء و قدر بھی کہا جاتا ہے. پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ رپورٹنگ سینٹر عرش ہی ہے. کہاں ہے, کیسا ہے, کس سٹائل کا ہے, دنیا میں ہمارے جیسے بادشاہ ہمیں کچھ 0% بھی نہیں پتا اور نہ پتا کرنے کی ابھی ہمیں ضرورت ہے. بات پھر وہی ہے کہ یہ دنیا اور ہم ابھی اتنے چھوٹے اسٹیج کے اوپر ہیں کہ اتنی بڑی چیز ہماری عقلوں میں آ نہیں سکتی تھی. اس لیے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی رہی ہوں کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا بہت انیشیل اسٹیج پہ, اسے آپ بتائیں دنیا کے بارے میں ایسے روشنی ہوگی, ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے, اس کو وہاں پہ بتائیں چھوٹے سے بیبی کو 1 month کی ماں نے جو کنسیو کیا ہوا ہے یا 2 month کا, اسے کب سمجھ نہیں آنی وہاں پہ جا کر. کیوں؟ اس کے لیے وہ چیزیں, وہ صلاحیتیں, وہ ماں کا پیٹ, وہ ڈیزائننگ ہے ہی نہیں کہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکے. تو یہ جو دنیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے لائک ماں کا پیٹ ہے. یہاں سے وہاں کا دنیا کیا ہے, عرش کیا ہے, ہمیں نہیں یہاں پہ سمجھ, یہ وہاں جائیں گے تو سمجھ آئے گا, بتا دیں گے اللہ تعالیٰ, پردے اٹھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال امور متشابہات جیسے میں نے اب آپ کو بتا دیا کہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, فرشتے جاتے ہیں. اور ایسے ہی قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی یوز ہوا ہے فرشتوں کے لیے, حاملین عرش, عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے, عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے. اب پھر وہی آتی ہے عقل سوچتی ہے کہ شاید کوئی دربار ہے, شاید کوئی جگہ ہے, وہ جو بھی ہے یہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے لیے امور متشابہات میں بنا دیا گیا. اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ موجود ہے اور اس کی رسائی ہر جگہ پہ ہے. بہرحال ایک رپورٹنگ سینٹر اس نے بنایا ہے, کس انداز کا ہے یہ پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 8 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے ٹالے دیتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا چیز روکے ہوئے ہے. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ, کیا چیز ان کو روکے ہوئے ہے. استغفر اللہ. اللہ نے کہا نا کہ یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہاں پہ کہا گیا کہ ان کو جب یہ خبر دی جاتی ہے نا کہ عذاب آ رہا ہے, آ کر رہے گا, تو یہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا کب آئے گا, کیوں نہیں آ رہا. اپنی اصلاح کرنے کی بجائے, مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لا یقولن ما یحبسہ, کیا چیز ہے جو تم عذاب کو روک رہے ہو, کیوں نہیں آ رہا آخر عذاب. بار بار تو ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی ٹکڑا, کوئی چیز تو دکھاؤ ہمیں, ہم دیکھیں اس کو اپنی آنکھوں سے, کس چیز نے ان کو اس کو باندھ رکھا ہے, عذاب آ کر کیوں نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں الا یوم یاتیہم, آگارو جس دن وہ ان پر آ دھمکے گا, لیسا مصروفا عنہم, تو پھر یہ اس کو ٹال نہ سکیں گے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. یہ عذاب کی رٹ لگائے ہوئے, عذاب کی ڈیمانڈ کرنے والے اتنے بدبخت جاہل ہیں, احمق ہیں, انہیں احساس نہیں ہے کہ جب وہ آئے گا نا تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے, ان کی عقلیں جو ہے اس کا جواب دینے سے حیران رہ جائیں گی. ایسا سخت ہوگا اللہ کا عذاب. اور پھر ہم نے قرآن میں پڑھا قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم نوح, کیسے کیسے عذاب آئے ان کے اوپر. اور آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ اللہ کی تھوڑی سی آزمائش آتی ہے, ہم عذاب نہیں بولیں گے, آزمائشیں آتی ہیں. ترکی کا زلزلہ, شام میں آنے والے زلزلے, وہاں کی بلڈنگز کا گرنا, آپ دیکھیں برف پڑی ہوئی ہے, لوگ گھروں سے بچوں کو لے کر باہر برفوں کے اندر نکلے ہوئے ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, نہ بیٹھنے کی جگہ, نہ کھڑے ہونے کی جگہ. کس قدر وہ ہمارے بہن بھائی جو ہے نا وہ کس قدر بے آسرا ہوئے میں, انسان کا دل دہل جاتا ہے, اتنی چھوٹی سی آزمائش اس سے برداشت نہیں ہوتی. اور پھر انسان کہتا ہے اللہ کا عذاب کہاں ہے, اللہ کا عذاب آئے نا, اللہ کا عذاب, ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. استغفر اللہ. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ عقلوں کے دلوں کے مسخ ہونے کی دلیل ہے یہ گفتگو جو ہے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ برے وقت سے بچائے. آیت نمبر 9 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً,
انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں نا، ثم نزعناها منه، اور پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں، انه لیئوس کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے. یہ اس کی حالت ہے. آیت 10 بھی لیجئے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور کوئی تکلیف ملنے کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت سے نوازتے ہیں. مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ میری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئی. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ آج اللہ نے جو اس کو دنیا میں رزق، فضل، مال و متاع، دنیا کی عیش و عشرت دی، کیوں دی؟ شکر گزاری کے لیے، امتحان کے لیے. یہ شکر گزاری کی بجائے امتحان کے اس پرچے کو، اس اسکیم کو سمجھنے کی بجائے اتنا بدمست ہوا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. ان کو عذاب سے ڈرایا جائے تو ڈرنے کی بجائے کہتا ہے عذاب عذاب لاؤ نا، کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اس حالت پر صبر کیجئے، انہیں نظر انداز کیجئے، ان کی حالت تو یہ ہے. اب یہ آیت آ گئی جو اللہ نے ایک طرح سے شکوہ کیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ ہم کیا کرتے ہیں جب انہیں اپنی طرف سے کسی فضل سے نوازتے ہیں. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، تو پھر وہ اس سے اگر اسے محروم کر دیتے ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم انہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر شکر گزار ہونے کی بجائے اکڑتے اور دندناتے ہیں. جب اللہ کی گرفت میں آتے ہیں تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ذرا سا اللہ ان کی مطلب کہتے ہیں کلائی بھی موڑ دے تو وہ درد سے بلبلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی، مایوس ہونے لگتے ہیں. انہ لیئوس کفور، مایوس اور ناشکرے بن جاتے ہیں. یعنی جب نعمتیں ملی ہوئی تھی تو بدمست ہاتھی بنے ہوئے تھے، ذرا نعمتوں میں اللہ نے کمی کی، تھوڑا سا سپلائی روکی تو فوراً مایوس اور ناشکرے بن جاتے ہیں. اور تکلیف کے بعد آیت 10 میں جب ہم اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری مصیبتیں تو مجھ سے دور ہو گئی، خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. گویا دونوں رویے انتہائی ناپسندیدہ رویے ہیں اور انسانوں کے رویے ہیں. یہاں انسان سے مراد وہی لوگ ہیں جو ضدی اور جھگڑالو ہیں، قرآن کے مقابلے میں ضدی اور جھگڑالو بنے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد لگا کے بیٹھے ہیں. استغفر اللہ. بات انسانوں کی ہو رہی ہے اور انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک جیسے ہی انداز پر چلنے والی ہے، ایک جیسی ہی اس کی نفسیات ہے، ایک جیسا ہی اس کا انداز ہے کہ جب کوئی چیز ملتی ہے بطور امتحان تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شکر گزاری کی بجائے غرور، تکبر، فخر کا رویہ اختیار کرتا ہے. چیزیں چھنتی ہیں تو اتنا مایوس کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کسی زمانے میں میرے اوپر خیر بھی تو آئی تھی، کوئی اچھا ٹائم بھی تو میں نے گزارا ہے. اور پھر جب اس آفت مصیبت کو اللہ ٹالتے ہیں تو دوبارہ پھر وہی فخر اور غرور کی نفسیات میں چلا جاتا ہے. گویا بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا اور نیگیٹو رویوں میں آگے سے آگے چلتا رہتا ہے. تو ان رویوں سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 11 الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، البتہ اس خامی سے وہ لوگ پاک ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت 9 اور 10 کا کردار نہیں ہے، یہ اس کردار سے، وہ کردار لا یئوس کفور والا کردار ہے، وہ کردار لا فارح فخور والا کردار ہے. ان کا کردار اس کردار سے اپوزٹ ہے. ان کے کردار کی کن خصوصیات کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا؟ صبروا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو کسی آزمائش اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں نا تو مایوس ہونے کی بجائے، ہمت ہارنے کی بجائے، ڈپریشن میں جانے کی بجائے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاتے ہیں. صابروا صابرین، مطمئن رہنے والے. اور جب نعمت ملتی ہے تو مغرور ہونے کی بجائے اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. گویا جب مصیبت آتی ہے نا ان کا صبر
کھل کر باہر آ جاتا ہے۔ وہ بیج جو ان کے اندر کہیں پڑا ہوتا ہے نا، وہ ایک تناور درخت کی شکل میں باہر آتا ہے اور وہ استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ ان مصیبت، اس تکلیف میں تھوڑے دلے نہیں ہوتے کہ کیوں آئی مصیبت، کیوں ہوا میرے ساتھ یہ، کیا اللہ کو میں ہی ملی تھی، بار بار مجھ ہی کو کیوں آزمایا جاتا ہے، میرے معاملے میں ایسا کیوں ہوا، ان کے ہاں کیوں، کیا، کیسے۔ کوئی آرگیومنٹ اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سے یہ صفت بھی مانگنے والی ہے۔ اللہ اپنی رضا کے ساتھ راضی رہنے والے بندوں میں شامل کر، وہ بندے جو چوٹ کی پہلی چوٹ پہ صبر کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بک بک شروع کر دیں ہم اس سے، چخ چخ شروع کر دیں ہم اس سے، رونا دھونا اور آپے سے باہر ہونا شروع کر دیں ہم، تو دین کہاں گیا اور ایمان کہاں گیا اور باتیں کہاں گئی جو ہم زمین آسمان کے قلابے میں لاتے ہیں۔ صبر تو ہے ہی پہلی چوٹ کے اوپر۔ اللہ سے یہ صفت مانگے کہ جہاں شکر مانگ رہے ہیں وہاں اللہ چھوٹی موٹی آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لگی رہتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بڑی بڑی شیطان بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ آ گئی، صبر دینا، اللہ صبر دینا، استقامت دینا، زبان کو روک دینا، اللہ اپنی رضا کے ساتھ راضی رہنے والی بندی بنائے رکھنا، نفس سے مطمئنہ بنائے رکھنا۔ نعمت جب آتی ہے تو ان کے لیے شکر کے راستے کھلتے ہیں، وہ اور جھکتے ہیں، ان کے اندر اور عاجزی آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا، اجر کبیر کا وعدہ کیا ہے ان کے رب نے۔ اجر کبیر کا وعدہ کن کے لیے ہے، مغفرت کا وعدہ کن کے لیے ہے بتائیے؟ صبروا وعملوا الصالحات، اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ بالکل، تو جنہوں نے اس سے اپوزٹ راستہ اختیار کیا ان کے لیے نہ مغفرت نہ اجر کبیر، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں فیصلہ کرتا اللہ مومن کے لیے کوئی فیصلہ مگر وہ اسی کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور یہ خوبی مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا، صبر، خوشی ملی، شکر، عاجزی، یہ بندہ مومن کی ایک بہت بڑی صفت ہے، باتوں سے نہیں آتی ہے، یہ تو اللہ سے مانگنے سے آتی ہے، بہت شعور کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگنے سے آتی ہے، اور پھر جب کوئی موقع آئے صبر یا شکر کا، اس موقع پر پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد آتی ہے۔ ایمان انسان کو بڑے بڑے فیصلوں پر آسانی سے راضی کروا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو میرے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے، اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ وقتی طور پر انسان رنج اور غم میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، میرے رب نے میرے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے وہ خیر کا فیصلہ ہے، وہ اچھا فیصلہ ہے۔ دعا کوشش کے باوجود کچھ نہ ملے تو راضی رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس پناہ نہ ڈھونڈیں، یہ مایوسیاں شیطان پیدا کرتا ہے، یہ دوریاں میرے اور میرے رب کے درمیان شیطان لے کر آتا ہے، اس کے حملوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صبروا وعملوا الصالحات کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم مغفرہ و اجر کبیر کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور جو چیزیں ہم نے پڑھی جانی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔